السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے کا واقعہ ایسا ہے کہ جیسے قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی احسن القصص کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئیں، اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے ان کے بطن سے 2 پیغمبر پیدا کیے۔ ان کی شادی کا قصہ جو کہ ویڈیو کے آخر میں بیان کیا جائے گا، ایک بہت ہی نرالا قصہ ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ رائل جو کہ تاریخی کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئیں، وہ تیموس بادشاہ کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہیں۔ کچھ سالوں بعد ان کو حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور زلیخا بی بی کی قسمت ایسی کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہیں، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر عطفیر بن رحیب کا تھا۔ شادی کی رات ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے۔ کچھ ہی عرصہ بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر عطفیر بن رحیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑے کے خرید لیتا ہے اور گھر لے آتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، مصر والوں میں سے جس نے اسے حضرت یوسف علیہ السلام خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زلیخا جو کہ پہلے ہی آپ کو خواب میں دیکھ چکی تھیں، وہ آپ پر فریفتہ ہو گئیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، وہ جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگیں اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ اس حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ یعنی تیرے میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھاگتے ہوئے پیچھے سے پکڑا، جس سے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ یہ سب باتیں آپ نے سن رکھی ہوں گی، اس لیے واقعہ کو مختصر کرتے ہیں کہ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں بند کمرے سے نکلتے دیکھا تو زلیخا نے شور مچایا کہ یوسف علیہ السلام میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، اور بولی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خیر، اللہ پاک فرماتے ہیں، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، یوسف اس بات کا خیال نہ کر
اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ واقعہ بہت مشہور ہو گیا۔ شہر کی تمام عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگیں کہ اپنے غلام کے عشق میں ہی مبتلا ہو گئی ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فرفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے صریحاً غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا نے تنگ آ کر ایک دن تمام عورتوں کی دعوت کی اور سب کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کو کہا۔ بس پھر ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں مدہوش ہو کر پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، اور زلیخا بولی، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھیں۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں، اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ خیر، زلیخا کے منت سماجت کرنے پر کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی، عزیز مصر نے حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد ایک انتہائی عجیب و غریب عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر دیے۔ چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ چلیے اب چلتے ہیں کہ اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست و محتاج ہو چکی تھیں اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام، جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں، ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگیں، میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگیں۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے مصیبت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں
کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ سے ابراہیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قرطبی الجامع الحکام القرآن اور روز محشری الکشاف پر لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شادی کی رات حضرت زلیخا سے کہا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگیں، اے یوسف، مجھے ملامت نہ کریں، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی تھی، اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجہ حسین و جمیل تھے۔ جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خاندان نامرد تھا، جس کی وجہ سے آپ باکرہ تھیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی حضرت زلیخا سے مصر کے بادشاہ نے کرا دی، جس سے حضرت یوسف کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اسی طرح علامہ ابوالعیس نصر بن محمد سمرقندی لکھتے ہیں، زلیخا کا خاوند مر گیا۔ ایک دن وہ سر راہ بیٹھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے خدام و حشم کے ساتھ اس پر گزر ہوا۔ زلیخا بولی، سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا، اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کنواری پایا۔ شادی سے پہلے چونکہ آپ ایمان لا چکی تھی، تو اس لیے شادی کی پہلی رات سے ہی عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیے، اور اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد ہی حق زوجیت ادا ہوا۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں دیدہ رشتہ، یاد رشتہ لفظوں کی ادائیگی ہم درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیوں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔